کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں اکٹھی کر رہے ہیں اور ان میں سے بعض کو چن رہے ہیں کہ خوف زدہ ہو کر خواب سے بیدار ہوئے۔ کیا خواب دیکھی؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی ہے، آپ اس میت میں سے کچھ ہڈیوں کو اکٹھی کر رہے ہیں اور کچھ کو اٹھا کے جب آپ بیدار ہو تو آپ بڑے خوفزدہ کہ پتہ نہیں اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ اور حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے ایک کے پاس جا کر اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تم بڑے گستاخ رسول ہو، تم نے ایسی خواب کیوں دیکھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی اس نظارے کی تعبیر ہے۔ کیا تعبیر کی؟ تو انہوں نے فرمایا آپ حضور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور آپ کی سنت کی حفاظت اور اس کی توسیع و اشاعت کی بدولت بڑے درجے پر پہنچیں گے، اس میں پوری مہارت حاصل کر کے صحیح کو ضعیف سے جدا کریں گے۔ اسی طرح حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مناقب اور حالات پہ مشتمل کتاب ہے، اس کا نام ہے قلائد الجواہر، جو محمد یحییٰ تادنی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی اور مولانا زبیر افضل عثمانی مرحوم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ مدینہ پبلشنگ کمپنی، محمد علی جناح روڈ، کراچی سے یہ ترجمہ شائع ہوا، قلائد الجواہر کا اردو ترجمہ۔ اس کتاب قلائد الجواہر کے اردو ترجمے کے صفحہ 187 پہ لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک شب میں نے دیکھا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں داہنی چھاتی سے دودھ پی رہا ہوں، پھر آپ نے بائیں چھاتی نکالی اور میں نے دودھ پیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہو کر فرمایا کہ اے عائشہ، یہ ہمارا حقیقی فرزند ہے۔ اب حضرت عائشہ کی تو کوئی جسمانی اولاد ہی نہیں تھی، پھر حضرت عائشہ کی وفات پہ کو 500-600 سال کا عرصہ گزر چکا، تب حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، تو انہوں نے ان کا دودھ کیسے پی لیا؟ تو یہ خواب ظاہری حالات کے تو مطابق نہیں ہے، خواب میں ہی ان کو خدا تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سمجھایا کہ یہ ہمارا روحانی بیٹا ہے، ہمارے فیض سے فیض پائے گا، یہی اس کی تعبیر۔ یہ اس کی تعبیر۔ جماعت احمدیہ کے ایک مخالف دیوبندی فرقہ کے ایک بزرگ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، ایک رسالہ نکلتا تھا الامداد، جو تھانہ بھون ہندوستان سے چھپتا تھا۔ یہ میرے پاس اس رسالہ الامداد کا 1336 ہجری کے سفر کے مہینے کا رسالہ ہے۔ ان کے کسی مرید نے، کسی شخص نے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کو اپنا ایک خواب لکھا، انہوں نے وہ خواب رسالے میں درج کر کے پورے کا پورا نیچے اپنی طرف سے جو اپنا جواب لکھا وہ تعبیر کی۔ وہ خواب سنے، وہ مرید لکھتا ہے، کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ حضور سے مراد کون؟ مولانا اشرف علی تھانوی۔ یعنی کلمہ میں کیا پڑھ رہا ہوں خواب میں؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ دل پر تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے۔ حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی نکلتا ہے۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، یعنی اشرف علی صاحب تھانوی کو، اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کی کہ رکت طاری ہو گئی، زمین پر گر گیا اور نہایت زور کے ساتھ ایک چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا، لیکن بدن میں بدستور بے حسی تھی، اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور کا ہی خیال تھا۔ حالت خواب اور بیداری میں کس کا خیال تھا؟ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا۔ ان کے نام پہ مدرسوں کے نام مدرسہ اشرفیہ، جامعہ اشرفیہ رکھے جاتے ہیں۔ دیوبندی مکتب فکر کے لوگ اپنی مساجد کے نام جامعہ اشرفیہ رکھتے ہیں، یہ ان کا احترام کا مقام ہے دیوبندی مکتب فکر میں۔ لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جائے، اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے۔ بئی خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسرے کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ یہ بیداری کی بات آگے، لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں، پہلی خواب تھی، اب یہ بیداری کی بات ہے، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی، خوب رویا۔ اور بھی بہت سے وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہیں، کہاں تک عرض کروں۔ یہ ان کی خواب کا واقعہ اور بیداری کا واقعہ ہے۔ اس کو رسالے میں درج کیا گیا صفحہ 35 پہ۔ اس خواب اور بیداری کے واقعہ کو درج کرنے کے بعد، حالانکہ یہ ظاہری حالات کے تو خلاف ہے، کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کلمہ نہیں ہے، تو مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اس کا جواب یہ نہیں دیتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کلمہ تو ایسے نہیں ہے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ اس واقعہ میں تسلی تھی، یعنی واقعہ درست ہے، سچا ہے، برحق ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی اشرف علی تھانوی کو اپنا مرشد بناتے ہو، وہ بے اونے ہی تعالی متبع سنت ہے۔ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے نتیجے میں سنت رسول کا پیروکار ہے۔ یہ جواب انہوں نے کب دیا؟ 24 شوال 1335 ہجری۔ اب دیکھیں ڈیرہ غازی خان میں تونسا شریف بہت بڑی گدی ہے، وہاں ایک بزرگ ہوئے حضرت خواجہ سلیمان تونسوی